ابراہیم، حضور کے آخری بیٹے کا نام ابراہیم ہے، جب وہ انتقال ہوا حضور نے فرمایا اگر یہ زندہ رہتا بعدی نبیہ تو یہ میرے بعد نبی ہوتا، لو عاش صدیق النبیہ، یہ حضور کے الفاظ ہیں کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو یہ میرے بعد کیا ہوتے؟ نبی ہوتے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے اولاد نرینہ کو بلوغت تک پہنچنے ہی نہیں دیا کہ ان پر مرد کا حکم لگے۔ مرد کا حکم لگتا ہے جو بالغ ہوتا ہے، اور بچپن میں ہی اللہ نے اپنے محبوب کی اولاد نرینہ کو واپس بلا لیا۔ تو اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال کا لفظ ہے، رجال بولتے ہیں مرد کو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو پہلے بنیادی طور پر سمجھ لیجئے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ یہاں آ کے ہمارے بھولے بالے مسلمانوں کو، جن کے پاس مسجد میں علماء کے پاس علماء کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے نا، یہاں آ کے وہ پھنس جاتا ہے، خاتم النبیین کے لفظ پہ آ کے قادیانی پھنسا لیتا ہے۔ مجھے بھی ایک مرتبہ ایک قادیانی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ قادیانی کون ہوتے ہیں، تب ابھی نیا نیا میں تصوف میں داخل ہوا تھا، تو یہ رنگ روڈ جہاں پر ہے، یہ چونگی دگیش سے آگے، یہاں سے میں نے موٹر سائیکل والے سے لفٹ لی، مجھے نہیں پتا تھا یہ قادیانی ہے، تو مجھے بٹا کے پوچھتا ہے جی ہماری جماعت احمدیہ جماعت ہے، اور ہمارے جو مجدد ہیں وہ یہاں سے بات شروع کرتا ہے، وہ مرزا کو ڈائریکٹ نبی نہیں کہتا، ہمارے عام بولے والے مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ بھائی مجدد ہے، ہمارے مجدد ہیں، ہمارے بزرگ ہیں غلام محمد قادیانی اور ہماری جماعت ہے، تو ہم آپ کو جو ہے نا اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ مجھے اب رستے میں نا پٹی پڑھاتا جا رہا ہے، اب مجھے پتہ نہیں تھا یہ قادیانی کیا ہوتے ہیں، احمدی کیا ہوتے ہیں، اور یہ مرزائی ان کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ پڑھا ہی نہیں تھا، تب مدرسے میں ہم داخل ہی نہیں ہوئے تھے، 2010 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو بالآخر ہوا یہ کہ میرے دل میں نا اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر ایک جو ہے الارم لگایا ہوا ہے، جب خطرناک پوزیشن ہوتی ہے نا، جب خطرہ ہوتا ہے دل گھبرانے لگ پڑتا ہے، یہ ہر بندے کے اندر لگی ہے۔ حضور نے اس لیے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تمہیں فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ یار یہ میں جو کر رہا ہوں کام ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو کس کی طرف جاؤ؟ فرمایا یفتو بہ القلب، اپنے دل سے فتویٰ لو۔ دل بھی فتویٰ دیتا ہے، کیونکہ دل کا تعلق رب کریم کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ دل ہی وہ خالص جگہ ہے جہاں پر غیر اللہ نہیں ہوتے، یا رب ہوتا ہے یا غیر اللہ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے، اگر رب ہے تو غیر اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے تو رب نہیں بچ سکتا وہاں۔ تو بہرحال حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ اپنے دل سے پوچھیں، تو مجھے اس نے کوشش کی لیکن دل میرا گھبرانے لگ پڑا، تو میں نے اس کو کہا بھائی مجھے آپ یہاں اتارو، میں جا رہا ہوں۔ تو اپنی جگہ سے پہلے ہی میں اتر کے اپنے رستے کو ہو لیا، اور میں نے اس کی بات نہ سنی۔ تو وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہم علماء کے پاس ختم نبوت نہ پڑھا تھا نہ سیکھا تھا، تو وہ مجھے خاتم النبیین پہ لے کے آ رہا تھا، اور یہاں سے ہی قادیانی بات شروع کرتا ہے۔ تو دیکھیں قادیانی خاتم النبیین کے اندر کیا چینجنگ کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ آپ کو کہے گا خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، مہر کہ خاتم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا گیا تو کہتے ہیں ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن اس معنی میں نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں آئے گا، بلکہ اس معنی میں کہ خاتم مہر کو کہتے ہیں، اور خاتم انگوٹھی کے نگینے کو بھی کہتے ہیں۔ جس طرح انگوٹھی نیچے ہوتی ہے اور اس کا نگینہ انگوٹھی کے اوپر ہوتا ہے، اس طرح حضور کی شان، یہ قادیانی کہتا ہے۔ قادیانی پہلے سرکار کی شان بیان کر کے لوگوں کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتے دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں خاتم النبیین کہ خاتم کا معنی مہر اور نگینہ ہے، وہ نگینے اس کے ذریعے سے سرکار کی شان بیان کرتے ہیں، اور عام سنی لوگوں کو گھیرتے ہیں کہ مہر جس طرح نگینہ انگوٹھی کے اوپر ہوتا ہے، سرکار کا مقام بھی نبیوں میں سب سے اوپر ہے۔ اب سننے کو تو یہ بات بڑی اچھے لگے گی، یار کیا بات ہے، بڑا عاشق رسول ہے، لیکن وہ یہاں سے معنی اور لے لائے، کہتا ہے جی یہ جس طرح مہر اوپر ہے، تو اس طرح بعض انگوٹھیوں میں ایک نگینے کی جگہ دو نگینے بھی آ جاتے ہیں، تو دوسرا نگینہ جو ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی ہے۔ دیکھو کہاں سے وہ پلٹا کھایا۔ اب یہ تمہیں عالم بتائے گا، علماء ربانیین بتائیں گے کہ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو خاتم النبیین کہا بھی اور خاتم النبیین بنا کر بھی بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ
کوئی خط لکھتے ہیں تو خط لکھنے کے بعد جب آپ وہ اپنا مدعا بیان کر کے ختم کر دیتے ہیں، یا بڑے بڑے بادشاہ اس زمانے میں، خود نبی علیہ السلام، خود سیدنا صدیق اکبر، خلفائے راشدین اور آج تک کے وزرائے اعظم اور صدور کا یہی کام ہے کہ جب کسی ملک میں خط بھیجتے ہیں، خط لکھنے کے بعد آخر میں اپنی مہر لگاتے ہیں تاکہ تصدیق ہو جائے یہ بات کس نے لکھوائی ہے اور کیوں لکھوائی ہے۔ اللہ نے بھی اپنے نمائندوں کو دنیا میں بھیجا، سارے نبیوں کو، حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت یونس علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کو بھیج کر آخر میں اپنے نبی کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا تاکہ تمام نبیوں کی مہر کے ذریعے تصدیق ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام جب مہر لگ جاتی ہے نا، تو مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد اگلی کوئی بات اس میں شامل نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں بازار سے آپ بوتل لینے جائیں، بازار سے کوئی چیز لینے جائیں، اوپر لکھا ہوتا ہے سیل پیک، سیل لگی، مہر لگی ہوتی ہے بوتلوں کے اوپر۔ جب آپ اس مہر کو ختم کرتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کے اندر کوئی چیز داخل کر سکتے ہیں یا نکال سکتے ہیں۔ اللہ نے نبوت کے مکان میں بھی ایک ہی مہر بنائی، وہ رسول اللہ کی ذات ہے، وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات ہے۔ آئیے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے خاتم النبیین کا معنی سنیے۔ میرے آقا نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنہ۔ حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے اور میں جو آیا ہوں، ان کی مثال فرمایا نبوت کے اس مکان کی طرح ہیں جو مکمل بھی ہو، فاحسنہ خوبصورت بھی ہو، واجملہ مکمل بھی ہو جائے، لیکن فرمایا ایک اینٹ کی جگہ اس میں خالی رہ جائے، اور دیکھنے والا جب دیکھے الا موضع لبنہ من زاویہ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له یقولون۔ جب لوگ اس عمارت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں عمارت تو بڑی سونی ہے، بڑی پیاری ہے، ٹائلنگ بھی ہوئی ہے، رنگ بھی ہوا ہے، ہر چیز مکمل ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ بھی خالی ہے، یہ کیوں خالی رکھی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قال فَأَنَا الْلَبِنَهُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں وہ آخری اینٹ ہوں جس کو رب نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو حضور نے فرمایا میں کون ہوں بھائی؟ خاتم النبیوں کی مہر، سرکار نبیوں کی کیا ہے بھائی؟ مہر۔ آگے سنیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضلت علی سائر الانبیاء بست، فرمایا 6 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے دوسرے نبیوں پر مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ 6 وہ کمالات ہیں جو پچھلے کسی نبی کو نہیں ملے، حضور علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے۔ سنیے اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم، جامع الکلام بنا کر بھیجا ہے کہ میں بات مختصر کرتا ہوں لیکن بات جو ہے جامع ہوتی ہے، تفصیل اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آگے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ نے میری مدد روب کے ذریعے سے کی کہ اگر 500 کلومیٹر دور بھی اگر دشمن سے ہوں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ میرا روب دشمن کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ سرکار کے جہاد کی برکات ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میری وجہ سے میری امت پر مال غنیمت کو حلال کیا ہے، اس سے پہلے مال غنیمت کسی امت پر حلال نہیں تھا۔ وَجُعِلْتُ لِيَ الْأَرْضَ طَهُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے پاک بھی کر دیا اور مسجد بھی بنا دیا۔ پہلی امت کے لیے تھا ایک مخصوص مقام ہوتا تھا، صرف وہیں نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن آج ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ بارش ہو رہی ہے، طوفان آیا ہے، سیلاب آیا ہے، گھر میں نماز پڑھ لو، ہو جائے گی۔ اس صورت میں کہ جب وبا آئی ہے، جب مصیبت ہے، جب آپ گھر سے نہیں نکل سکتے، آپ معذور ہیں، آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، گھر میں بھی ہو جائے گی۔ آپ رستے میں ہیں، وہاں پر ہو جائے گی۔ آپ سڑک پہ ہیں، وہاں چادر بچھاؤ، وہاں نماز ہو جائے گی۔ مسجد کی تو فضیلت نہیں ملے گی لیکن نماز ہو جائے گی، پہلی امت کے لیے جائز نہیں تھا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً وَخُتِمَ بِيَ الْأَنْبِيَاءُ، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک شہر کے لیے نہیں، ایک صوبے کے لیے، ایک ریاست کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک ملک کے لیے اور ایک بر اعظم کے لیے نہیں،
وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً، اللہ نے تمام عالمین کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، سارے عالمین کے لیے۔ سارے جو نبی آئے ہیں مخصوص علاقوں میں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں تو صرف اسی کا حکم ان کو کہا کہ وہیں پر تبلیغ کرنی ہے، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے، اس کا یہ کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا حضور کو کہ سرکار پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قرآن میں بھی ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف جمیعا، سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک بالش زمین بھی خالی نہیں جس کے لیے حضور نبی نہ بنا کر آئے ہوں، حضور نبی بن کر آئے۔ ایک بالش دنیا کا کونا بھی نہیں ہے کہ جو حضور کی نبوت سے خالی ہو، وہاں بھی میرے سرکار کی نبوت کا اثر ہے۔ وَخُتِمَ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ، اور چھٹا کمال سرکار نے فرمایا جو پہلے کسی نبی کو نہیں ملا، وہ کیا ہے؟ وَخُتِمَ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ، اللہ نے میرے ذریعے سے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، اب سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کی یہ کتاب ہے۔ اچھا کئی لوگ جمعے میں بھی بڑے تنگ ہیں نا مجھ سے کئی باتوں پہ، یار مولوی بڑی، میں بھائی ہمارے اندر تو آپ کو نہیں پتا کون سی آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ کتاب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اس کتاب پر پابندی لگی ہوئی ہے ابھی تک۔ کس وجہ سے لگی ہے بھائی؟ کیونکہ آپ کے بڑے بڑے افسران جو ہے قادیانی ہیں۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا غلام محمد قادیانی کے رد میں یہ لکھی سیف چشتیائی، چشتی کی تلوار، سیف کا مطلب تلوار، سیف چشتیائی، چشتی کی تلوار۔ خود پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ چشتی ہے نا، تو اپنے بڑے بزرگوں کی طرح نسبت کی کہ مہر علی شاہ خالی ایک پیر نہیں ہے بلکہ اپنے بڑوں کی تلوار ہے۔ اب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ کتاب لکھی، نواز شریف کے دور حکومت میں اس پر پابندی لگی، جب آپ کے ملک میں نیا وہ آیا تھا نیشنل ایکشن پلان، یاد ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، جب نیشنل ایکشن پلان آرمی پبلک اسکول کے بعد ایک پورے اداروں نے مل کر کچھ چیزوں پر اتفاق کیا تھا، یہ چیزیں ہم ختم کریں گے، انہوں نے خوب اپنی بیچ میں قادیانیوں نے یہ بھی گزار دی کہ جی یہ بھی کتاب جو ہے فتنہ پیدا کرتی ہے، اس پہ بھی پابندی ہونی چاہیے۔ اب جس بندے سے میں نے لی داتا دربار کی مارکیٹ میں جا کر، اس نے اس کا بل بھی نہیں بنا کے دیا، کہا اگر اس کا بل اگر آپ سے کتاب پکڑی گئی تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم پر پرچہ ہو جائے گا۔ بغیر بل کے کتاب لی ہے کتاب 500-600 روپے کی تھی تب جب میں نے لی تھی، ٹھیک ہے، اس نے 1400 روپے لیے اس کے۔ اس نے کہا کہ بھائی کیونکہ بلیک میں ہے، مل ہی نہیں رہی، تو ہم تو خود اپنے اوپر وزن بڑھا کر آپ کو یہ کتاب دے رہے ہیں۔ تو کس وجہ سے اس کتاب پر پابندی لگی؟ قادیانیوں کی وجہ سے۔ اور اس میں کیا لکھا تھا پیر صاحب نے، یہ میں نے کچھ چیزیں نشانیوں کے طور پر لگائی ہیں کہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرزا نے ایک چیز، مرزا ڈائریکٹ نبی نہیں بنا، یہ یاد رکھیں، وہ یہ جیسے ممبر کی سیڑھی ہے نا، اس نے قدم با قدم اپنا درجہ بڑھایا۔ سب سے پہلے مرزا اپنے آپ کو مجدد کہہ کے مشہور ہوا، تو لوگوں نے کہا بھائی اس دور میں بھی بڑے لوگ مجددی کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی ابھی مجدد ہے، ہاں جی، اتنی بڑی پگڑی پہنی، آنکھ سے کانا، اور اتنا فرق بھی مرزا کو نہیں پتا تھا، ایک جیب میں گڑ ہوتا اور دوسری جیب میں مٹی کا ڈیلا استنجے کے لیے، اس زمانے میں واش روم تو تھے نہیں، تو جس جیب میں گڑ رکھا ہوا اس سے استنجا کر رہا ہے، اور جس جیب میں مٹی کا ڈیلا رکھا ہے اس کو گڑ سمجھ کے کھا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مرزا کے لوگ دلائل دیتے ہیں انٹرنیٹ پر، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے بھائی بیٹھے حمزہ، ان کو پتہ ہے کتنے قادیانیوں نے پچھلے سال ختم نبوت کے بیان پر مجھے گالیاں بھی دی، تو میں بڑا خوش ہوا، میں کہا چلو یہ سرکار کے نام پر گالی تو کھائی نہ یار، ہم تو ڈنڈا نہیں کھا سکے، گالی تو کھانے کو ملی۔ اب مرزا کے ماننے والے کیا کہتے ہیں بھائی کہ مرزا غلام محمد قادیانی نبی تھا، تو مرزا کو اتنا فرق بھی نہیں پتا تھا کہ مٹی میں کیا فرق ہے اور گڑ میں کیا فرق ہے۔ تو بھائی مرزا کو نبی تو دور، مجدد تو دور، آپ پہلے انسان ثابت کریں کہ مرزا انسان بھی تھا کہ نہیں تھا۔ وہ تو صحیح عقل رکھنے والے انسان بھی نہیں تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی عقل اس میں فرق کیا کیسے کرنا ہے، کوئی پتہ نہیں تھا۔ کبھی وہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں وہ جو اوتار ان کے اترنے ہیں ہندوؤں کے، کیونکہ ہندوستان میں تھا نا یہ قادیان میں، کہا جی ہم وہی اوتار جو ہندوؤں کے بڑے جو آسمان سے اترنے تھے نا بت، جن کو وہ دیوتا مانتے، وہ دیوتا جو اترنے، کہا میں وہی دیوتا ہوں۔ پہلے اس نے اپنے آپ کو وہ دیوتا بنایا، پھر اس کے بعد پیری مریدی شروع کی، مجدد بن گیا۔
مجدد بننے کے بعد اس نے اگلا سٹیپ لیا کہ جی میں مہدی ہوں، مہدی بن گیا، اس کو لوگوں نے مہدی میں مان لیا کیونکہ پیچھے انگریز سرکار تھی۔ مہدی بننے کے بعد اگلا سٹیپ اس نے کہا جی میں عیسیٰ مسیح ہوں۔ عیسیٰ مسیح بننے کے بعد اب اس پر دلائل دیے، اور بہت سارے اس زمانے میں عام لوگ جڑے مولویاں تو بھجدے سی وہ مرزا دے ہاتھے چڑھ گئے، اور بھائی مولوی کے پاس بیٹھو گے کم از کم تیرا عقیدے والا ایمان جو ہے وہ بچ جائے گا، اسی لیے مولوی سے آپ کو نفرت ہے تو یاد رکھیں آپ کو عقیدہ مولوی نہیں بتانا ہے۔ تو اگلے سٹیپ اس نے کہا جی میں عیسیٰ مسیح ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا جی میں وہی احمد ہوں جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورۃ الصف میں موجود ہے، وہ مبشر برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک احمد آئے گا، ایک نبی ہوگا، میں اس کی خوشخبری دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ کہا جی میں وہی احمد ہوں۔ اس کے بعد مرزا یہاں تک بھی نہیں رہا، نبی ہونا تو مجدد سے کہاں نبوت کے مرتبے پر خود ہی پہنچ گیا۔ حالانکہ قرآن عظیم الشان میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو بھی نبوت اس کی محنت پر نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر چاہتا ہے رسالت کو نبوت کو رکھ دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا جی میں خدا ہوں، اپنے آپ کو کافی نبی بھی ڈائریکٹ نہیں بنا، نبی کے بعد اس کے نے 2 سٹیپ اس میں بھی رکھے، ایک ذلی نبی ایک بروزی۔ اب پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ اس کے رد میں کہ ذلی اور بروزی نبی، وہ اگر تم اپنے آپ کو کہتے ہو تو ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ قادیانی نے مرزا نے جو جواب جو اپنا دلائل دیے نا، مرزا نے دلائل دیے اور قرآن و حدیث سے نکالے، لیکن اس کی تعویل غلط کی۔ جیسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آ کے کہا کہ یا امیر المومنین آپ کہتے ہیں کہ خوارج جو ہیں غلط ہیں، میں جب ان کے پاس گیا وہ تو قرآن پڑھتے ہیں، خوارج قرآن پڑھتے ہیں، دین پڑھتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ جو پڑھتے ہیں وہ حق ہے لیکن جو معنی لیتے ہیں وہ مردود ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے جو دلائل اس میں دیے وہ دلائل تو ٹھیک ہیں لیکن تعویل اس نے حرام کی ہے، غلط کی ہے۔ اب کیا تھی پہلی، بس ایک ہی بتاتا ہوں کیونکہ کتاب یہ بڑی، یہ علماء کے پڑھنے والی، عام بندے پڑھنے والی کتاب نہیں ہے۔ میں بھی بعض جگہ پہ خود آگے پھنس گیا کہ یار یہ اتنی دقیق بات لکھی ہے۔ عام مولوی نہیں تھا پیر مہر علی، نہ کوئی پیر تھا، یہ میں کہتا ہوں اگر امام غزالی اپنے زمانے کا دیکھنا ہے تو پیر مہر علی شاہ کو دیکھ لو، اپنے زمانے کا امام غزالی تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی اعلیٰ حضرت رہتے ہیں، ان کا بھی میں نے ایک حوالہ دینا ہے۔ اب یہ ان بزرگوں کا احسان ہے ہم پر جنہوں نے ختم نبوت کے لیے سٹیپ پہلا انہوں نے لیا ہے۔ 74 میں آگے تو پاکستان بن گیا تھا اور مسلمانوں کی اکثریت تھی تو وہ تو مجبوری بنی گورنمنٹ کی۔ یہ مشکل وقت تھا جب انگریز سرکار، انگریز کا پیسہ، انگریز کے ایجنٹ، اور اس کے باوجود کو غیرت مند بندہ کھڑا ہو جائے انگریز کی ٹکر میں، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جس کے پیچھے سرکار کی نظر کرم ہو۔ تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مرزا جی نے اس طرح لکھا سوال کہ مرزا جی کا دعویٰ ہے کہ میں ذلی نبی ہوں۔ ذلی نبی کہتے ہیں ڈائریکٹ نبی نہیں، نبی کا سایہ۔ ذل بولتے ہیں سایہ کو، تو کہا جی میں نبی تو نہیں ہوں، میں نبی کا سایہ ہوں۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ تم نے اس چیز کا دعویٰ کیسے کیا؟ خطوں کتابت ہوئی مرزا سے؟ تو اس نے کہا جی میں اس طرح کہ میں صرف اب نبی کی ذات کو ہی دیکھتا ہوں، یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کو، حضور کو ہی دیکھتا ہوں اور اپنی ذات کو فنا پاتا ہوں نبی کی ذات میں، تو میں ان کے ساتھ میرا لگاؤ ایسا ہو گیا جیسے سرکار کا سایہ۔ حالانکہ حضور کا تو سایہ نہیں تھا، لیکن اس نے مثال دی جس طرح سایہ قریب ہوتا ہے میں اس طرح اللہ کے نبی کے قریب ہوں۔ تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ فرمایا اگر اس چیز جو تم نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی کی محبت میں فنا ہوں، نبی کے عشق میں فنا ہوں اور اپنے آپ کو نہیں پاتا، اپنی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتا ہوں، تو کہا اگر اس چیز کا دعویٰ کرنے کا پہلا حق تھا تو ابو بکر صدیق کا تھا۔ فرمایا صدیق اکبر کا تھا دعویٰ۔ تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ درد تھا قادیانیوں کو کہ باپے نے جواب کہاں سے دیا ہے؟ کہا اگر تو ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ دعویٰ تو ابو بکر صدیق، نہ عمر فاروق، نہ عثمان غنی، یہاں تک کہ جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار، ان کو تو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر تو شکل و صورت میں اور اخلاق میں تو میری طرح ہے۔
اور یار انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے بعد ذلی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تو مرزا 1400 سال بعد آ کر کس ماں نے جنا کہ وہ ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کرے؟ یہ پیر مہر شاہ صاحب نے ایسی سٹ لگائی ہے کہ آج تک قادیانی اس کا درد محسوس کرتے ہیں. یہ ہے چوٹ. ابھی اور بھی پیر صاحب نے اور بھی 2 کتابیں لکھی ہیں نزول مسیح میں. اب بہرحال وہ قادیانی آ کے عام بندے کو کہاں سے پکڑتا ہے کہ دیکھو جی حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے نا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے. ٹھیک ہے, اب وہ عام بندے کو یہاں سے پکڑ لیتا ہے. اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام اتنا عرصہ آسمانوں میں رہے, سرکار کے بعد بھی وہ نبوت جاری ہے نا, وہ یہاں سے پکڑ لیتا ہے عام بندے. بندہ کہتا ہے یار ہاں بھائی نبی تو ہیں, حضور نے آخری نبی کہا, لیکن حضرت عیسیٰ نے تو آنا ہے. تو کہتے ہیں وہ جو عیسیٰ نے آنا تھا نا وہ قادیان میں آ گیا نعوذ باللہ. اب وہ پکڑ لیتے ہیں یہاں سے. اب نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر بھی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قادیانیوں سے پہلا سوال آپ یہ پوچھیں کہ بھائی نبوت پر, مجددیت پر اور ذلی اور بروزی اور مہدی پر اور مسیح پر بحث بعد میں کریں گے. پہلے یہ بتاؤ مرزا غلام محمد قادیانی ایک صحیح ذہن والا انسان بھی تھا کہ نہیں تھا؟ آپ پہلے انسان اس کو ثابت کریں کہ صحیح باعقل باشعور انسان بھی تھا کہ نہیں تھا. اور بھائی عقل اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر جو عطا کی ہوتی ہے وہ نبیوں کو کی ہوتی ہے. اور مرزا غلام محمد قادیانی وہ ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جناب کہ وہ آیا کس مقصد کے لیے تھا. خود اس نے لکھا ہے. اب یہ ایسے بلینڈرز ہیں جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اب وقت اتنا نہیں ہے کہ اس کی ہر جو ہے بات کا حوالہ دیا جا سکے, لیکن ان کی ابھی تک کتابوں میں یہ باتیں چھپ رہی ہیں. وہ خود کہتا ہے کہ جناب مجھے نہیں پتا یہ جو میرے بچے ہیں یہ کہاں سے ہوئے. ہاں خود وہ کہتا ہے نہ میں مرد ہوں نہ عورت ہوں, پتہ نہیں میں کیا ہوں. خود اس نے بولا ہے. اب وہ اس طرح کے بلنڈر خود اپنے بارے میں مار رہا ہے. تو بھائی جو صحیح الذہن انسان ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی خرافاتی باتیں نہیں کرتا. مرزا نبی اور مجدد تو دور بہت اونچے مقامات ہیں, وہ صرف یہ بتائے وہ انسان بھی تھا کہ نہیں تھا. اس لیے قادیانیوں سے بحث نبوت پر, ختم نبوت پر نہیں کر دی. کہو جی مرزا بتاؤ پہلے انسان بھی تھا, انسان کا پتر بھی تھا کہ نہیں تھا؟ وہ انسان کا پتر بھی نہیں تھا. وہ سیالکوٹ کے اندر 100 روپیہ ماہوار کے اوپر کلرک تھا. کلرک سے وہ قادیان میں جا کے پیر بن گیا. ٹھیک ہے, پیر بننے کے بعد وہ مجدد ہوا, مجدد کے بعد مہدی, پھر مسیح, پھر ذلی, بروزی, پھر خاتم النبیین نعوذ باللہ بن گیا. اور اس کے بعد وہ اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا. اس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام پہلے بتا گئے تھے. حضور نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے, یزعمون کلہم, فرمایا ہر کوئی یہی دعویٰ کرے گا انا نبی اللہ, میں اللہ کا نبی ہوں. لیکن فرمایا لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ سرکار دو عالم علیہ السلام پہلے بتا گئے. اب آقا علیہ السلام نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور مسجد نبوی میں مختلف نبیوں کا تذکرہ کر رہے تھے. حضرت آدم کے بارے میں, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء کرام کے کمالات جو سرکار سے سنے تھے وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ فلاں نبی کا یہ کمال ہے, اللہ نے اس کو یہ کمال دیا ہے. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے کلام کرتے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جس کو قرآن نے صدیق النبیہ کہا, سچا نبی کہا. حضرت ایوب پر اللہ نے بڑی مصیبتیں اور بڑے امتحانات لی کہ اس کے باوجود صبر کرنے والے نبی تھے. اب نبی کا جب تذکرہ کیا تو نبی علیہ السلام اپنے حجر مبارک سے نکلے. حضور نے فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا حضور اللہ کے نبیوں کا ذکر کر رہے تھے. گویا کہ اس دور میں اگر اس اہل سنت کی اصطلاح میں کہیں تو گویا کہ وہ میلاد الانبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے. میلاد کا مطلب کیا ہے؟ نبیوں کا ذکر, اور میلاد النبی سرکار کا ذکر. اب دیکھیں مجلس سجی ہے صحابہ کرام کی اور بیچ میں نبی علیہ السلام تشریف لائے اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک سارے نبی کمالات والے تھے, سارے نبی اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنیدہ تھے, لیکن فرمایا انا خاتم النبیین, انا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب بھی ہوں اور نبیوں کے سلسلے کی مہر بھی ہوں. فرمایا میں نبیوں کے سلسلے کی مہر بھی ہوں, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت قبلہ
حامد سعید کاظمی ان کے والد احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ غزالی زماں اپنے دور کے، ان کو کہا جاتا ہے اہل سنت میں، یہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں پاکستان انڈیا نیا نیا بنا تو یہ قادیان چلے گئے. قادیان تھے سید نا، اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون جو ہے وہ جوش مارتا تھا. فرماتے ہیں کہ جب میں قادیان گیا تو قادیان جا کے ایک قادیانی جو مربی تھا، ان کا مربی یہ کہتے ہیں، اپنے عالم کو عالم نہیں کہتے، مربی کہتے ہیں، اس کے ساتھ مناظرہ ہوا کہ تم کہتے ہو مرزا جو ہے نبی ہے، تو دیکھو ہم حضور کی نبوت ثابت کرتے ہیں. تو بار کہتے جی مناظرہ ہوا تو اس نے اپنے دلائل دیے کہ دیکھو جی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ دوسری باری دنیا میں پیدا ہوئے، مرزا غلام محمد قادیان. اور یہ قادیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں. یہ آپ کے یہ گڑی شو کی جو انہوں نے بنایا ہے نا مرکز، یہاں پر پہلے کلمہ لکھا ہوا تھا، اور مرزائیوں کا کلمہ پڑھنا بھی جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں اس سے مراد حضور کی ذات نہیں ہوتی. وہ خود کہتا ہے مرزا کہ جب بھی میرے ماننے والے محمد رسول اللہ کہتے ہیں اس سے مراد میں ہوں. یہ قادیانی لوگ کہتے ہیں نا آج کل بڑے بڑے سیاستدان بھی کہ جی یہ قادیانی نماز بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، داڑیاں بھی رکھتے ہیں، پگڑیاں بھی پہنتے ہیں، یہ سب کچھ ہماری طرح، صرف خاتم النبیین کا ہی تو مسئلہ ہے. میں نے کہا جی خاتم النبیین کا ہی نہیں مسئلہ، میرے سرکار کے پاس مسلمہ کذاب کا سفیر آیا. اب دنیا میں پہلی باری سفیر کا عزت احترام کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، جان کی حفاظت، سب سے پہلا قانون ہی سرکار نے بنایا. اس سے پہلے سفیروں کو نہیں کوئی بخشتا تھا. مسلمہ کا حضور علیہ السلام بیماری کی حالت میں تھے، آخری ایام تھے نبی علیہ السلام کے، تو کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہے. مسلمہ نے حضور نے فرمایا بتاؤ وہ کیا معاہدہ کیا کرنا چاہتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو مانتا ہے کہ میں نبی ہوں اللہ کا؟ اس نے کہا نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ تم کس کو نبی مانتے ہو؟ مسلمہ کے سفیر نے کہا کہ میں مسلمہ کذاب کو نبی مانتا ہوں. جب یہ بات کہی نا تو نبی علیہ السلام جلال میں آ گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا جی مسلمہ آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جب تک آپ دنیا میں موجود ہو نبوت آپ کی، یہ معاہدہ طے کر لیں، اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو نبوت جو ہے مسلمہ کی ہے، یہ آپ لکھ کے دے دیں. حضور نے فرمایا اگر سفیر کو قتل کرنا اگر جائز ہوتا تو میں تیرے قتل کرنے کا حکم دے دیتا، لیکن میں یہ روایت نہیں ڈالنا چاہتا. جا تو واپس اس کو پیغام دے دے، یہ تو نبوت کی بات کہ آدھی نبوت تقسیم کر لیں، آدھی تو دور کی بات، ایک بالش بھی دنیا میں جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر میری نبوت جو ہے مسلط نہ ہو. اب یہ مسلمہ کذاب کا سفیر کو یہ بات بولی. اب مسلمہ کذاب اسود انسی، اس کے بعد ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. 2.5 لوگ کھڑے ہو گئے، 2.5 نبی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک صحابی ہیں وحشی ابن حرب. یہ کون ہے وحشی ابن حرب؟ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا قتل کیا تھا جنگ احد میں. وحشی ابن حرب پوری زندگی پچھتاتے رہے، بعد میں کلمہ پڑھ لیا، لیکن نبی علیہ السلام کو کلمہ پڑھنے کے بعد صرف ایک باری دیکھا. حالانکہ سرکار کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی 5-6 سال نبی علیہ السلام کی زندگی میں موجود رہے، لیکن سرکار کے سامنے نہیں آئے کہ امیر حمزہ چچا کی یاد آتی تھی. حضور نے معاف تو کر دیا، لیکن پوری زندگی خواہش رہی کاش کہ یار میں نے مسلمانوں کے بہترین بندے کو شہید کیا، کاش کہ اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے دین کا. وحشی ابن حرب فرماتے ہیں پھر وہ موقع آیا، مسلمہ کذاب کو میں نے دیکھا کہ وہ مسلمہ کھڑا ہے اور لوگوں کہہ رہے ہیں وہاں حملہ کرو وہاں حملہ کرو. جب مجھے پتہ چلا یہ مسلمہ ہے، فرمایا میں ایک برجی لے کر، ایک چھوٹا نیزہ لے کر حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، لیکن ایک بڑے نیزے کے ساتھ میں نے اس جھوٹے نبی کو قتل کیا جو اس زمانے کا سب سے بدترین آدمی تھا. تو فرمایا اللہ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ بہترین بندہ بھی میرے ہاتھ سے شہید ہوا، لیکن اسلام لانے کے بعد سب سے بدترین اسلام کے دشمن کو میں نے اپنے ہاتھ سے واصل جنم کیا. تو 2.5 لوگ کھڑے ہو گئے نبی علیہ السلام کے بعد نبوت میں. تو سرکار نے فرمایا کہ قیامت تک نبوت جو ہے نا وہ بٹ نہیں سکتی، نبوت سرکار کی ہی رہے گی. سرکاری تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نبی رہنا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو وہ شاہ جی کا ایک واقعہ وہ سنا رہا تھا. کتنا ٹائم ہو گیا؟ اچھا. تو شاہ جی فرماتے ہیں کہ جی جب قادیان گئے تو انہوں نے کہا جی وہی آیت پڑھی سورۃ الصف کی
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ جس کا نام محمد ہوگا. تو مرزا کے چیلے نے کہا، مرزا تو تب مر چکا تھا، اس کا یہ ماننے والا مربی ان کا، اس نے کہا جی دیکھو شاہ جی اس آیت میں آیا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کے بعد نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، تو سرکار کا نام تو احمد ہی، ان کا نام تو محمد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. تو شاہ جی نے فرمایا دیکھو سرکار نے فرمایا میرا ایک نام زمین پر ہے اور ایک آسمان پر ہے، زمین پر نام محمد ہے، آسمان میں احمد ہے. انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے، سرکار یہ آخری نبی ہیں. تو شاہ جی نے یہی جو ہے حدیث مبارکہ سرکار کی پڑھی کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ نبوت کا ایک مکان ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، وہ تیار بھی ہو گیا ہے، خوبصورت بھی بن گیا ہے، لیکن إِلَّا مَوْضِعٌ لَبِنَا، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. اب وہ جو ایک اینٹ ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے. اب سنیے مرزائیوں کی عقل مت ماری ہوئی، انہوں نے کہا جی شاہ جی اس آیت میں تو اینٹ کا، حدیث میں تو اینٹ کا ذکر آیا ہے، تو اینٹ کے اوپر جو ہے وہ پلستر بھی تو ہوتا ہے نا. اب وہ دیکھ مرزا کو کہاں کہاں سے داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہا جی پلستر بھی تو ہوتا ہے نا. شاہ جی فرمایا دیکھو حدیث میں آیا فَأَحْسَنَ، وہ اینٹ لگ کے وہ عمارت خوبصورت ہو گئی ہے. تو اینٹ لگنے کے بعد عمارت تب تک خوبصورت نہیں لگتی جب تک پلستر نہ ہو. تو کہا جی ہم اس کو پھر اس کی جگہ چونے کی جگہ استعمال کر لیں گے. اب عقل مت ماری ہوئی نا، جب عقل اللہ لے لے تو پھر انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. کہا جی وہ رنگ کی جگہ ہے مرزا جی کو، تو مرزے کو وہ رنگ کی جگہ. آپ نے فرمایا فَأَجْمَلَ، حضور نے فرمایا خوبصورت بھی ہو گیا اور اس کا جمال بھی مکمل ہو گیا ہے. دیکھیں سرکار پہلے سے ہی سارے انتظام کر کے گئے تاکہ نبوت کے مکان میں کوئی کتا جو ہے داخل نہ ہو سکے. یہ کتا میں نے پلیتی کے والے سے کہا، ورنہ کتا بھی جو ہے یہ تو کتے سے بھی زیادہ پلیت ہے. یہ جو مرزائی ہیں یہ کتے سے بھی زیادہ پلیت ہے. اور دیکھیں اور یہ پاکستان کے اندر یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے ماننے والوں کو کافر کیسے ڈکلیئر کیا گیا، آپ کو وجوہات کا نہیں پتہ. 56 کے اندر یہ تحریک سٹارٹ ہوئی ہے. 56 اس زمانے کا پاکستان کا گورنر جنرل تھا غلام محمد. یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں حضرات ان کو معلوم ہوگا غلام محمد، نام تو کیا تھا غلام محمد. آپ کے یہی مال روڈ کے اوپر ہی کیا ہوا، 10,000 لوگ اسی غلام محمد کے آرڈر پر شہید ہوئے. نام تو غلام محمد تھا لیکن دل انگریز کے ساتھ تھا، اس لیے کسی کے نام پر نہ جاؤ، کسی کے کام پر جاؤ. کام کیسا ہے؟ اب غلام محمد کو بتایا گیا جی اتنے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دینا جب تک یہ بل اس میں پاس نہیں کرواؤ گے پنجاب اسمبلی میں. اب غلام محمد جو ہے اس کو جب بتایا گیا تو اس نے پولیس والوں کا، فوجیوں کا، جو آتا ہے اسمبلی کی طرف مار روڈ میں جتنے لوگ آتے اڑا دو. انہوں نے کہا جی اتنے لاکھوں دنیا ہے کس کس کو ماریں گے؟ انہوں نے کہا جتنے مرتے ہیں مار دو. بار کیا ہوا، یہ غلام محمد گورنر جنرل کے آرڈر پر لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، پنڈی تک کے علاقوں میں، مختلف بڑے بڑے شہروں میں احتجاج شروع ہوئے. 10,000 ختم نبوت کے جانثار. اور اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کی اس دن شادی تھی، اس نے سہرا باندھا ہوا، لیکن جب گولیوں کی آواز آئی وہ بھی چلے گیا کہ میں بھی رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے اپنی قربانی پیش کروں. اس دلہے نے بھی قربانی پیش کر دی. اب 10,000 بندہ شہید ہوا. لیکن اس غلام محمد کا حشر کیسا ہوا کہ پاکستان میں کسی بھی مسلمان جو قبرستان ہے اس میں دفن کرنے کی اس کو کسی مسلمان نے اجازت ہی نہیں دی. آج بھی کراچی کے گولا قبرستان میں آج بھی اس کی ڈیڈ باڈی دفن ہے، اور وصیت کی گئی کہ اس کو اٹھا کر باہر لے کے جائیں گے. اس نے کہا تھا جنت البقیع میں دفنانا. بھائی سرکار کے ایسے گستاخوں کو بھلا اپنے قدموں میں جگہ دیتے ہیں؟ سرکار تو جگہ ان کو دیتے ہیں کہ دنیا کے کسی کنارے میں بھی دفن ہو جائے، دل سرکار سے جڑا ہو، وہیں سے اٹھا کر فرشتہ اس کو جنت البقیع لے جاتے ہیں. اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، آپ سمجھیں گے اپنی بات کہہ رہے ہیں. علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے بہت بڑے عالم دین، ان کی ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ زلف و زنجیر کے نام سے غالباً وہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک بات لکھی. چلو ہوں تو لیٹ بھی آگے، ہوں ٹینشن کوئی نہیں، تھکو گئے تھے نہیں بھائی. سنیے بڑا اہم ٹاپک ہے یہ جی. تو وہ ہوا یہ کہ حضرت علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں کہ انگریزی کا دور حکومت تھا.
تو انگریزوں کے زمانے میں، اس زمانے میں یہاں فارسی چلتی تھی، سرکاری زبان اس زمانے کی کیا تھی بھائی؟ فارسی تھی۔ تو ہوا یہ کہ جناب ایک انگریز شہزادی آئی گوری، اس نے کہا کہ میں فارسی سیکھنا چاہتی ہوں تاکہ لوگوں سے بات چیت کر سکوں، انگریزی تو لوگ نہیں نہ سمجھتے تھے۔ تو وہ یہ بالآخر کہ ایک مولوی صاحب کا انتظام کیا گیا، مولوی صاحب آتے، انگریز شہزادی کو فارسی روزانہ سکھاتے اور عصر کی نماز وہیں پڑھتے، مغرب پڑھتے اور پھر چلے جاتے۔ تو روزانہ انگریز شہزادی دیکھتی گوری کہ یہ آپ کیا ورزش کرتے ہیں، یہ اوپر نیچے نماز پڑھتے تھے نا مولوی صاحب، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا ٹھنڈا، خیر ہے۔ تو ہوا یہ کہ بالآخر وہ انگریز شہزادی نے ایک دن پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، یہ اوپر نیچے ایکسرسائز، اس کے لیے تو ایکسرسائز ہی تھے نا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی۔ اچھا، اس نے کہا جی مجھے بھی سکھاؤ۔ تو کہا جی آپ تو عیسائی ہو، آپ کو میں کیوں سکھاؤں؟ کہا نہیں آپ کا سکھانے سے غرض ہے، آپ کو فیس ملتی ہے، آپ بس کام سکھائیں جو میں کہتی ہوں۔ بہرحال اس کو نماز جو اسلامی طریقے سے فارسی بھی سکھا رہا ہے، ساتھ نماز بھی سکھا رہا ہے۔ اچھا، ہوتے ہوتے وہ نماز سیکھ گئی۔ مولوی صاحب جب جاتے تو وہ شہزادی پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دیتی۔ اللہ نے دل بدل دیا۔ حدیث شریف میں نا بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، ہاتھ سے اشارہ بھی نہیں میں کر سکتا بھائی، حرام ہے۔ اللہ کی قدرت، انگلیوں سے مراد اللہ کی قدرت، ٹھیک ہے نا، اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا حرام ہے۔ اللہ کی قدرت میں ہے بندے کا دل، اللہ جہاں چاہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ وہ انگریز شہزادی کا دل بھی پھر گیا۔ بہرحال وہ فارسی کا کورس کمپلیٹ ہوا، انگریز شہزادی نے فارسی سیکھ لی۔ بالآخر ہوا یہ کہ وہ مولوی صاحب چلے گئے اور انگریز شہزادی پیچھے سے مسلمان ہو گئی، مسلمان ہوئی، وہی مولوی صاحب کو بلا کر ان سے کلمہ پڑھا۔ لیکن مولوی نے کہا بھائی میرا بتانا کوئی نہیں، ورنہ انگریز تو مجھے مار دے گا۔ ہوا یہ کہ مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں بھی پردہ رکھوں گا، آپ بھی پردہ رکھنا، آپ کا معاملہ اور رب آپ جانے اور رب جانے۔ بالآخر وہ شہزادی یہیں ہندوستان میں مر گئی، اس کو گورا قبرستان میں دفنایا۔ تو مولوی صاحب کو پتہ چلا وہ شہزادی مر گئی، انہوں نے کہا یار یہ مسلمان تھی، چلو اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے راتوں رات ہی نا مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیتا ہوں۔ مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ کھود دی، قبر بنا دی، اور جب گورا قبرستان میں گیا وہ اسی قبر میں جہاں شہزادی دفن تھی قبر کھودی تو نیچے سے صندوق، عیسائی لوگ صندوق میں اکثر دفناتے ہیں نا عام سے عام بندے کو، صندوق میں دیکھا کہ ایک داڑھی والا پینٹ کوٹ میں ایک بندہ لیٹا ہوا ہے قبر میں، مرا ہوا ہے، ڈیڈ باڈی۔ تو پریشان ہو گیا، وہ یہ کیا بھائی، یہ تو کسی اور کی قبر کھود دی میں نے۔ صبح بند کی، پھر صبح وہی گوروں سے پوچھاتے کہ قبر کہاں ہے، دیکھا وہی قبر ہے، نشانی لگا دی، رات کو پھر وہیں آیا، پھر اگلے دن وہی کہا ایک داڑھی والا بندہ مرا ہوا ہے صندوق کے اندر۔ تیسرے دن پھر آئے پریشان، رات کو سو گئے، خواب میں وہ گوری آئی۔ تو کہا جی میں آپ کو اتنا تلاش کیا، آپ کہاں ہیں؟ کہا قبر بھی میری ہے، صندوق بھی میرا تھا، لیکن یہ جو بندہ تم دیکھ رہے ہو نا، ہے تو اس کی چہرے پر داڑھی ہے لیکن اس کا دل برطانیہ والوں کی محبت میں فرفتہ تھا۔ اللہ نے اس کے یہ کہا یہ جنت البقیع میں مدفن تھا، دل اس کا گوروں کے ساتھ تھا، فرشتوں نے اٹھا کر اس کو میری جگہ رکھا اور میرا دل مدینے والے کی محبت میں تھا، مجھے اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا۔ تو بات چلی تھی غلام محمد گورنر جنرل کی سے، یہ اس کی خواہش تھی کہ جنرل البقیع میں دفنایا جاؤں، لیکن پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک، یہ اس کی خاک تھی گوروں کی، برطانیہ کا ایجنٹ تھا نا، برطانیہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا تھا، ختم نبوت پاس بٹوں نے کیا تو اس کو پھانسی تک پہنچا دیا، اس نے وہ برطانیہ والوں کی مدد کی، اس کا آخری انجام کیا ہو گیا، کیا انجام ہوا کہ اور روزانہ گورکند وہاں کا بتاتا ہے روزانہ رات کو آج بھی چیخوں کی آواز اس کی قبر سے آتی ہے۔ بہرحال جس نے وصیت کی تھی کہ مجھے چند دنوں کے بعد اگر مسلمان دفن نہ ہونے دینا تو چند دنوں کے بعد جنرل البقیع میں لے جانا، جو ہے امانتاً کسی قبرستان میں دفنا دینا، تو امانتاً عیسائیوں کے گوروں کے قبرستان میں دفنایا گیا، انگریزوں عیسائیوں کے۔ اب جب 15 دن کے بعد نکالنے آئے اور سعودیہ کا سفیر بھی آ گیا کہ نکالو بھائی اس کی ڈیڈ باڈی، اس کو لے کے جائیں جنرل البقیع۔ جب قبر کھودی تو قبر میں بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ تھا، اب اس کو گولی سے فوجی شوٹ بھی کر رہا ہے لیکن وہ سانپ مر نہیں رہا۔ بالآخر ہوا یہ کہ لوگوں نے بند کر دیا اور اخبار میں آ گیا کہ جی گورنر جنرل صاحب کا جو ہے وہ مدفن جو ہے گورا قبرستان میں ہو گئی ہے، اب اس کو جنرل البقیع نہیں لے جایا جائے گا۔
یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت کے ماننے والوں پر گولیاں برسائیں. جو حال ان کا اس کا ہوا نا وہی یار یہ موجودہ تمام سیاستدانوں کا ہوگا. آپ لکھ لیں. ہاں انشاءاللہ ان کا حال بھی ایسا ہی ہونا ہے. ہاں ان کے ماننے والے بڑا چیختے ہیں جی ساڈے لیڈر کے خلاف گل کی تھی. اور بھائی تمہیں نہیں پتہ انہوں نے پنگا کہاں لیا ہے. سیاست کی بات ہوتی تو سیاست تک رہ جاتی. یہ بات رسول اللہ کی عزت و ناموس کی ہے. صحابہ نے نہیں چھوڑا گستاخان ختم نبوت کو, تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو اس زمانے میں 74 کے اندر ہوا اصل میں یہ جو عمران خان نے بھی گولڑا رشید میں جا کر یہی کہانی لوگوں کو سنائی نا, بتایا جائے کون تھا پیچھے اس کے. 74 میں جو قادیانیوں کو کافر دلوایا گیا مولوی تو نہیں تھے. اس نے یہ بات کہی, بالکل ٹھیک بات کہی, مولوی نہیں تھے اس کے پیچھے. اس کے پیچھے کوئی اور تھے. وہ کون تھے کہ ایک ٹرین لاہور سے چلی, جب پہنچی چنیوٹ سے آگے ربوا میں, یہ آج بھی قادیانیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے پاکستان میں, جب وہاں پر رکی تو وہاں پر وہ مسلمان جب پہنچے تو سب کو پمفلٹ دیے گئے, اور وہ سارے ریلوے اسٹیشن پر ساری جو انتظامیہ تھی قادیانی تھی. اور آج بھی وہاں 96% 97% قادیانی ہیں, 2-3% مسلمان ہیں. اب اس نے پمفلٹ دیے قادیانیوں نے, اور اوپر کیا لکھے کہ جو مرزا کو نبی نہ مانے وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد, وہ بازاری عورت کا بچہ ہے. جو نبی نہ مانے وہ ایسا ہے, جو نبی نہ مانے وہ ایسا ہے. یعنی ننگی گالیاں. جب مسلمانوں نے پڑھا تو غصے میں آ گئے, 2-3 باہر نکلے. اور تھے بھی کون, یونیورسٹی کے, پنجاب یونیورسٹی کے طلباء تھے. وہ نکلے پینٹی شرٹی. دیکھو اللہ نے جب کام لینا ہو تو اللہ پینٹ شرٹ والوں سے بھی لے لیتا ہے. یہ ضروری نہیں کسی کی داڑھی ہے. یہ عمران خان صاحب واقعی مولوی نہیں تھا پیچھے آپ کے جو موجودہ یوتھ ہے نا, جب ان کو بتائیں کہ ختم نبوت کی تحریک کا آغاز جو دوبارہ ہوا ہے, جو قادیانی کافر ڈکلیئر ہوئے ہیں, وہ پینٹ شرٹ لڑکے جو ہیں یونیورسٹیوں کے, ان کا خون بہا ہے تو قادیانی کافر ہوا ہے. یونیورسٹیوں کے لڑکے تھے, مولوی کوئی نہیں تھا. وہ باہر نکلا, بھائی یہ کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا یہ ماننا ہے تو مانو, نہیں ماننا تو پھر حال اچھا نہیں ہوگا. اور گنڈوں کو انہوں نے قادیانیوں نے بلا لیا, ان سب کو مارا پیٹا اور بری حالت کر دی ان مسلمان لڑکوں کی. بہت سارے شہید ہو گئے بیچ میں سے, بہت برے. اور جب وہ فیصل آباد پہنچے تو مسلمانوں کو پتہ چلا کہ مرزائیوں نے ایسا کیا ہے. اس کے بعد آپ کی لاہور کی ہائی کورٹ میں یہ کیس پھیلا گیا کہ دیکھیں یہ پمفلٹ ہے, اس میں لکھا ہے جو مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ بازاری عورت کا بچہ ہے, جو اس کو نبی نہیں مانتا اس کا باپ جو ہے 2 نمبر ہے, اس کا یہ ایسے یہ ویسے, بہت ساری مطلب خرافات اس میں لکھی. تو پنجاب کی ہائی کورٹ نے کہا یہ کیس ہمارا نہیں ہے, سپریم کورٹ جائے گا. سپریم کورٹ نے کہا یہ کیس ہمارا نہیں ہے, اسمبلی میں جائے. اسمبلی میں جانے کے بعد پھر علماء موجود تھے, اور آج یہ جو مقولہ مشہور کیا گیا ہے کہ مولویوں کا سیاست سے کیا کام, اور تمہیں پتہ نہیں ہے اگر مولوی اسمبلی میں نہ ہوتے تو کبھی بھی یہ ختم نبوت کا بل پاس ہی نہیں ہونا تھا. 5 علماء صرف کراچی کے جو قومی اسمبلی کے سلیکٹ ہوئے علماء تھے, داڑھی پگڑیوں والے تھے, ان کی کوئی اکثریت بھی نہیں تھی اسمبلی میں. آج اسمبلی میں بل پاس کرنا ہو نا تو پہلے جناب مکہ کرنا ہوتا ہے, ممبروں کے ووٹ خریدنے ہوتے ہیں, کروڑوں روپے دینا ہوتا ہے. لیکن جب امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ جب بھٹو کے پاس گئے, اس کو کہا دیکھ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ ملک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ نبی کی نبوت کا مسئلہ ہے, اور اگر اس سے انکار کرے گا قیامت کو رسول اللہ کی شفاعت جو ہے لینے کا حقدار نہیں ہو سکتا تو اس نے بھٹو نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں حاضر ہوں. تو سارے علماء, سیکولر, لبرل, دنیا دار لوگوں نے بھی کہہ دیا بھائی ایتھے نبی دے نا تے ساڈے ہاتھ کھڑے نے, ایندے تے اسی بحث نہیں کر سکتے, اس پہ ہم حاضر ہیں. یہ موجودہ سیاستدان یہ کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں لاکھ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے بھٹو کی قبر پر. چاہے اس کا عمل جو تھا شرابی تھا, زانی تھا, اس کا رب کا معاملہ ہے, اس نے تیرا میرا حق نہیں کھایا, لیکن نبی کے معاملے پر اس نے اپنی جان دے دی اور سائن کرتے ہوئے لکھا میں یہ اپنے موت کے پروانے پر سائن کر رہا ہوں. کیوں؟ بڑا مشکل ہوتا ہے صاحب. یہ آج اس کتاب سے یہ سیف چشتی آئی, اس کے علاوہ بھی پیر صاحب کی اور کتابوں پر پابندی ہے, ٹھیک ہے. اس پر کیوں پابندی ہے؟ اس پر پابندی ختم کرانے کے لیے پتہ نہیں آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. حالانکہ نہ تو ہماری آرمی کے بڑے عہدوں پر کوئی قادیانی ہے, نہ تو ایئر فورس میں ہے, نہ تو نیوی میں ہے, ٹھیک ہے, نہ ہی آپ کی عدالت میں کوئی چیف جسٹس یا جج کے عہدے پر کوئی قادیانی ہے. ہاں نیچی سطح پر بڑے افسران ہیں,
لیکن یہ بڑی جو مین سیٹیں ہیں 3-4 اس میں کوئی قادیانی نہیں، لیکن پھر بھی اس کتاب پر پابندی ہے. مشکل ہے نا اس کتاب کو بحال کروانا. تو بھائی اس ایک کتاب کو بحال کرانا اس سچویشن میں مشکل ہے. تو تب ذرا سوچو جب آپ کی نیوی کا آفیسر جو نیول چیف تھا قادیانی، ایئر فورس کا نائب چیف جو ہے قادیانی، فوج کے اندر آپ کے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ رائٹ ہینڈ وہ قادیانی. تو بھائی اس زمانے میں تو بڑی بڑی پوسٹوں پر قادیانی تھے، آپ کے سپریم کورٹ میں قادیانی تھے. تو بھائی اس زمانے میں ختم نبوت کا بل پاس کرانا سمجھ لو کہ اپنی موت کو دعوت دینے کا مترادف تھا. لیکن ان علماء نے پیچھے نہیں ہٹے. یہ مقولہ قادیانیوں سے نکلا ہے کہ مولویوں نے سیاست نہ کی کام بھائی. اور بھائی مولوی ہی تو تھا جس نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کروایا، ورنہ آج بھی تم اللہ اکبر ایک قادیانی کے پیچھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں بھائی ایوی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے. اگر وہ مولوی نہ ہوتے آج تم قادیانی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے، قادیانی کے پیچھے تراویح بھی پڑھ رہے ہوتے، عید کی نمازیں بھی صدر مملکت پڑھ رہے ہوتے. ان کو کیا تھا؟ انہوں نے کہنا بھائی کیا ہے بھائی، یہ تو فرقہ ہے. قادیانی اپنے آپ کو فرقہ ڈکلیئر کرانا چاہتے تھے. لیکن اس زمانے میں 1974 میں بات جب اسمبلی تک پہنچی تو 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ بل پاس ہوا ختم نبوت کا، اور قادیانی جو ہے راتوں رات کافر ڈکلیئر ہو گئے. یہ بڑا مشکل کام تھا. اور دیکھیں جو اس بل میں شامل تھا ان کی موت بھی بڑی عجیب و غریب ہوئی ہے. جو فرنٹ فٹ پہ تھے نا، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود، اچانک مرے، اچانک، کوئی بیماری نہیں، کوئی پرابلم نہیں. حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ واش روم گئے. اب قادیانیوں یہ کیونکہ مرزا کے بارے میں مشہور ہے نا کہ وہ لیٹرن میں مرا تھا. اب مولانا نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات اکثر بیان کرتے تھے کہ بھائی نبی تو ہوتا ہی پاک ذات ہے، وہ تو لوگوں کو پاک رہنا سکھاتا ہے. یہ ایک ایسا جھوٹا نبی ہے جو لیٹرین میں مرا ہے، جو لیٹرین میں. ہاں بالکل، اس زمانے میں واش روم تو ہوتے ہیں، گھر کی ایک سائڈ ہوتی تھی، لوگ وہیں پہ حاجت کرتے تھے، فلش سسٹم تو تھا نہیں. اس کو کیونکہ اسہال کی بیماری، مطلب لوز موشن لگ گئے تھے مرزے کو. اور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ جو جھوٹا ہوگا نا وہ پیٹ کے مرض کی وجہ سے مرے گا. آپ کی بات سچی ثابت ہوئی. اور مرزا کے مقابلے میں پیر صاحب بھی آئے تھے. آپ کو معلوم ہوگا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ آنے کا کرایہ تھا اور جانے کا نہیں تھا. آپ اندازہ لگائیں، گولڑا سے لاہور تک صرف آنے کا ایک طرف کا کرایہ تھا، جانے کا نہیں تھا. تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس وقت میں ان کا مقابلہ کیا، علماء کو ساتھ میں لائے. بڑا مشکل کام تھا بھائی، پیچھے انگریز کی پاور، پیسہ ان کا، ایجنٹ ان کے، بندے ان کے، ٹھیک ہے، ان کی کتابیں چھاپنے کے لیے پریس ان کے. تو علماء اگر نہ ہوتے تو مسلمان جو ہے آج کے آدھے سے زیادہ قادیانی ہوتے. پھر بھی انہوں نے بڑی کوشش کی، مسلمان لڑکوں کو بیٹیاں دینے کی کوشش کی، رشتہ داریاں کی، مسلمانوں کو پیسہ دیا، باہر کے ویزے دیے، مسلمانوں کو نیشنلٹیاں دی باہر کی. اور سب کچھ دینے کے باوجود بھی شکر ہے ابھی بھی اتنے غیرت مند مسلمان ہیں کہ وہ قادیانی کا کروڑ روپیہ ٹھکرا دیں گے لیکن نبی کی ختم نبوت کو نہیں ٹھکرا سکتے. تو مولانا نورانی صاحب کی بات کر رہا تھا. مولانا نورانی صاحب اکثر یہ بات کہتے تھے نا مرزا جو ہے لیٹرین میں مرا. تو انہوں نے مجھے مولانا نورانی صاحب کے خاص خادم نے بتایا کہ مولانا نورانی صاحب کا جو آخری ٹائم آیا نا تو واش روم میں گئے، پارلیمنٹ کی واش روم میں انہوں نے زہریلی گیس جو ہے نا واش روم میں بھر دی. اس کی وجہ سے مولانا صاحب کا دم گھٹنا شروع ہوا اور آپ باہر آ کر جو ہے واش روم سے باہر آ کر آپ گر گئے. تو قادیانی نے مشہور کر دیا، جو ہمیں کہتے تھے وہ خود ان کا خود مولوی جو ہے لیٹرین میں مرا، اور لیٹرین میں نہیں مرا، وہ دم گھٹنے کے وجہ سے باہر آ گئے اور باہر آ کر باوضو حالت میں مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح جو ہے پرواز کی ہے. یہ ہمیں کہانیاں یہ سناتے ہیں. یہ مولانا نورانی صاحب کا جب آتا ہے نا یوم وصال، اکثر انٹرنیٹ پر یہ قادیانی اکٹھے ہو جاتے اور پوسٹیں کرنی شروع کر دیتے، ان کا مولوی تو ایسا تھا، ان کا مولوی ایسا تھا. دیکھیں نا مرزائی جو ہے مرزا کے ایک چیلے نے بھی مولانا کو کہا تھا کہ آپ ہم سے اتنے کروڑ روپے لے لیں باہر کے. اور اس زمانے میں 1974 میں کروڑ لاکھوں تو کسی نے دیکھے تھے، کروڑوں تو سوچ تھی لوگوں کی کروڑ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں. تو مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی تم لوگوں نے
جو میرے ساتھ ڈیل کی ہے کتنے کروڑ لے لو, میرا سودا پہلے ہو چکا ہے. انہوں نے کہا جی ہم سے بڑھ کر بھی کسی نے سودا کیا آپ کے ساتھ, ہم سے بڑھ کر بھی کوئی پیسے دینا ہے؟ ہاں تم نے کروڑوں روپے کی بات کی ہے, میرا سودا جو ہے بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے, سرکار کی بارگاہ میں ہو چکا ہے. تو وہ فرماتے تھے. اب مولانا نورانی صاحب کی حالت کیا تھی, آپ لوگوں کو ابھی علم نہیں ہے, آپ لوگ صرف مولانا نورانی کے کپڑے اور پگڑی سے اندازہ ہے شاید بہت مالدار تھے. مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے, اور کرائے کا مکان بھی 3 کمروں والا گھر تھا, اور اس گھر کے اوپر والے پورشن میں رہتے تھے, 3 کمروں والا گھر, اور اتنی بیٹھک تھی کہ بمشکل 10 بندے بیٹھ سکتے تھے, اتنی چھوٹی بیٹھک. اور گھر کے نیچے ہی مولانا نورانی کے گھر کے نیچے ہی سبزی والا سبزی بیچتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں, ایک مولوی وہاں سے نکلا, چھوٹے سے گھر سے, چھوٹے سے علاقے سے کام شروع کیا, چلتے چلتے جب ایم این اے بنا, کبھی بھی مولانا نورانی نے کوئی بھی وزارت نہیں لی. لوگوں نے کہا کہ آپ آ جائیں, ہم آپ کو وزارتیں دیتے ہیں. آپ نے فرمایا میں وزارتیں لینے نہیں آیا, بلکہ حضور کی امت کا جو پیغام ہے وہ اسمبلی تک پہنچانے آیا ہوں. مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ کئی دفعہ ایم این اے بنے, 2002 تک ایم این اے بنتے رہے اور جیتتے رہے. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مولانا کے مقابلے میں کوئی جیت جائے, لیکن کبھی ایک کرسی بھی نہیں لی. کرائے کے مکان میں زندگی گزار دی ہے, ٹھیک ہے. ایک بس منہ میں پان جو ہے کتھے کا پان وہ لے کر بس اس کو چباتے رہتے, اس کو کھاتے رہتے, یا چائے پیتے تھے, نہ زیادہ خوراک تھی. لیکن ایک کام مولانا نورانی نے جو کر دیا, یہ قیامت تک پاکستان کے مسلمانوں پر احسان رہے گا, حضور کی ختم نبوت کا کام. اس لیے قادیانی, مرزائی, ان کو گالی نہیں, ان کو آپ جو ہے اپنے دین کے مطابق جواب دیں کہ بھائی مرزا کو نبی, مجدد, ولی, وہ بعد کی باتیں ہم وہ بحث بعد میں کریں گے. پہلے بتاؤ مرزا کی شخصیت وہ انسان بھی تھا کہ نہیں تھا, بس اس کے ساتھ زیادہ بحث نہ کرو, کسی کے ساتھ زیادہ مباحثہ نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال ختم نبوت پر جو ہے ہم سب کا بنیادی فریضہ بنتا ہے کہ جب بھی کسی سے رشتہ داریاں کریں خصوصاً تو پوری تحقیق کر لیا کریں, کیونکہ آج کل یہ بڑی پرابلم آ رہی ہے کہ رشتہ ہوتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے بھائی یہ تو علاقے میں کسی سے ملتے, پڑوسی سے بھی نہیں ملتے, یہ تو مخصوص طریقے سے جاتے ہیں, اپنی خوشی غمی مخصوص طریقے سے مناتے ہیں. اور اکثر قادیانی ایسے کرتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ محلے میں بیٹھے گا نہیں, آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا, لیکن رشتہ داری وہ دور رکھے گا, کسی کے ساتھ قریب نہیں رشتہ داری بنائے گا, دور بنائے گا. اور محلے داروں کو اپنے رشتہ داروں سے جو نئے نئے بنے ان سے دور رکھے گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہے, اور اگر مسلمان نے بتا دیا کہ یہ میں ایسا ہوں تو پھر رشتہ داری ٹوٹ جائے گی. اس لیے رشتہ داری جب کریں, خصوصاً جب بیٹی دیں, تو گزارش ہے پوری تحقیق کر لیں. اگر پرایوں میں کرتے ہیں, پرایوں میں رشتہ داری منع نہیں ہے, کریں, رشتہ داری پھیلانی چاہیے. لیکن اگر وہ لوگ اس طرح کے ہوں اور قادیانی اور آپ کی بیٹی ان میں بیائی جائے تو یوم محشر حضور کو کیا جواب دو گے؟ تو پوری تحقیق کر لیا کریں, اور خصوصاً علماء کے پاس بیٹھا کریں. علماء کے پاس بیٹھنے وقت نکالیں, یہ نہیں کہ آپ کے لیے مولوی وقت نکالے, آپ مولوی کے لیے نکالیں کہ یار ہمیں کو 2 مسئلے بتا دیں. اگر آپ کو 2 مسئلے آج سمجھ آ گئے نا تو کسی بھی قادیانی کے ہتھے چڑھو گے نہیں, بلکہ قادیانیوں کو دبوچ لو گے. آپ کو اتنی طاقت ہونی چاہیے اپنی زبان اور اپنے ذہن کے ذریعے کہ قادیانی کے ہتھے چڑھنا نہیں ہے, بلکہ اپنے ہتھے قادیانی کو چڑھا دینا ہے, اس کو پکڑ لیں وہاں پر. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.